حضرت لقمان علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھی بات کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور بری بات سے منع کرتا رہ، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا یہ شیوہ انبیاء ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین ہو تمام امتوں میں سے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ آج لوگوں کا یہ چال چلن، یہ روش ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم اس کو کیوں کہیں۔ ہاں، وہ شخص جس کا شر زیادہ ہو، جس کو آپ کہیں گے تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، اسے آپ نہ کہیں، لیکن جو آپ کی بات سنتا ہے، مان سکتا ہے، آپ کے کہنے میں ہے، اس کو کہنا آپ کا یہ لازم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر فرض ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول پر اپنی اپنی حیثیت میں، جیسے حدیث میں آیا کہ ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز بھی پڑھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے لوگوں کو منع کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور جو تمہیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اس رستے میں، یعنی انبیاء کا جو جیسے علماء یہ کام کرتے ہیں، داعیان دین لوگوں میں واعظ نصیحت کرتے ہیں، تو یہ میں نے عرض کیا یہ کار نبوت ہے۔ تو اگر کسی کو تبلیغ دین کے سلسلہ میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، مثلا مبلغین اور داعیان دین کو اگر کوئی تانا دے، کوئی یہ کہے کہ جی تم تو غریب آدمی ہو، تمہارا باپ تو یہ کرتا ہے، تمہارا باپ وہ کرتا ہے، یا تمہارے پاس تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، تو داعیان دین کے لیے، علماء کے لیے اور واعظین کے لیے یہ نہایت حوصلہ افزا بات ہے کہ حضرت جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ کے دین کی دعوت کے سلسلہ میں تمہیں جو مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں اس پر صبر کرو۔ اور کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہیں فرمایا؟ حضور کے سامنے کھڑے ہونے والے کفار مکہ کون سی بات نہیں کہتے تھے، کون سا تانا تھا جو حضور کو نہیں دیا گیا، یہاں تک کہہ لیا گیا حضور سے کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، معاذ اللہ۔ لیکن یہ بات سن کر بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اللہ قرآن میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضور نے پھر بھی کوشش کی اور فرمایا میں آخر دم تک یہی کہتا رہوں گا، جب تک کہ میرے کہنے پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان لے آئے میں اسی کام لگا رہوں گا یا میری جان چلی جائے گی۔ سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، محبوب اتنا تکلیف میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ہی دے بیٹھیں۔ حضور اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے، لوگوں کو اس شرک میں مبتلا دیکھ کر، بدعات اور خرافات میں مبتلا دیکھ کر حضور بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ بے چینی اگر کسی کو میسر آ جائے تو سمجھ لیں وہ راہ راست پر ہے۔